تیسرا عنوان ہے اہم مسائل، کوتاہیاں، غلط فہمیاں۔ نمبر 1، پہلی غلط فہمی یا پہلی کوتاہی جو اس ماہ محرم میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو غم اور نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ عموماً بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں کوئی غمناک واقعہ یا کوئی حادثہ یا نقصان پیش آ جائے تو لوگ اس تاریخ کو غم کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم میں بھی چونکہ کربلا کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس لیے ناواقف لوگ اسے محرم کو غم اور نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے یا یہ جو تصور ہے یہ کئی اعتبار سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی زمانہ منحوس نہیں، یعنی بذات خود کسی زمانے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست کا تعلق تو بندوں کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو وہ عمل چونکہ برا ہوتا ہے تو جس زمانے میں وہ عمل ہوتا ہے تو اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ جی وہ وقت برا ہے، تو کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست تو انسان کے برے اعمال میں ہے، وہ برا عمل جس وقت کیا جائے گا تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت برا ہے۔ نمبر 2، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ تو فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے؟ اس میں نحوست ہے ایسے بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور یہ غمناک واقعہ ہے اور واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت ہی غم کا باعث ہے، تو لیکن شہادت تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم یا نحوست کا مہینہ سمجھنا، اس سے تو نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ شہادت کوئی بری چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ شہید کے شہادت کے تو بڑے فضائل ہیں۔ شہیدوں کو جو ہے وہ عام مردوں کی طرح مت سمجھو، ان کو خاص زندگی اللہ عطا کرتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، اور خصوصی قرب ملتا ہے، جنت کا رزق ملتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت اور مغفرت کے وہ مستحق ہوتے ہیں، من پسند کی جگہ میں وہ ان کو جنت میں ٹھکانہ ملتا ہے، انبیاء صدیقین کے بعد سب سے بڑا رتبہ ملتا ہے، شہادت کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی بخشش ہو جاتی ہے، تو یہ شہید کے تو بڑے فضائل آئے ہیں، تو شہادت تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات پتہ چل گئی کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنا یا اس مہینے کو نحوست کا مہینہ کہنا، یہ سب باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری کوتاہی جو اس ماہ محرم میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو لوگ غم اور نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں تو غم کے اظہار کے لیے اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، سوگ منانا، ماتمی جلوس میں شرکت کرنا، یہ کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ضروری ہے کہ ماتم کی شرعاً کیا حیثیت ہے یہ سمجھ لیا جائے، اور نمبر 2 سوگ کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیے ہماری شریعت میں ماتم ناجائز ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں جب خواتین آتی تھیں، مسلمان ہوتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ان سے بیعت لیتے تھے، تو اس بیعت کے الفاظ میں یہ بھی ہوتا تھا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، آخر تک۔ تو جہاں اس بیعت میں اس بات کا اقرار لیا جاتا تھا اور وعدہ لیا جاتا تھا کہ بھائی یہ وعدہ کرو اور کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، بہتان نہیں کرو گی، وہاں یہ بات بھی ایک اقرار لیا جاتا تھا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي الْمَعْرُوفِ، شریعت میں جو باتیں ہیں اس میں نافرمانی نہیں کرو گی، شریعت کی جو باتیں ہیں، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو مانو گی، نافرمانی نہیں کرو گی۔ تو
اس کا مطلب بہت سارے صحابہ نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوحہ نہیں کرو گی، ماتم نہیں کرو گی، نوحہ نہیں کرو گی، غم کے موقع کے اوپر گلے پھاڑنا، چیخنا چلانا اور اپنے بال کو بکھیرنا اور میت کے جو ہے وہ ان کی خوبیاں بیان کر کے ان کو یاد کر کر کے رونا اور دوسروں کو رلانا، ایسا کام جو ہے زور زور سے ایسے رونا، ایسا کام نہیں کرو گی۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم میں جو ولا یاسین کا ہے، بہت سارے صحابہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نوحہ نہیں کرو گی۔ یہی وجہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا بیعت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باقاعدہ عہد لیا کرتے تھے کہ وعدہ کرو، عہد لو، وعدہ کرو کہ نوحہ نہیں کرو گی۔ اور دوسری، یہ تو قرآن کریم سے بات آ گئی سامنے، اور بہت ساری احادیث کے اندر بھی یہ نوحہ کی ممانعت ہے۔ ایک روایت میں اس کو بری آواز، احمقانہ آواز بتایا، فرمایا مجھے 2 احمقانہ اور بری آوازوں سے منع کیا گیا ہے، ایک نغمہ گانا، لہو لعب باجوں کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چہرہ نوچنے، گریبان پھاڑنے اور شیطان کی طرح چیخ پکارنے، نوحہ اور ماتم کی آواز۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے قبل توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کے بدن پر تارکول کی مانند ایک چیز، اس کا کرتا، اور اس کی کرتا جو ہے اس کو پہنایا جائے گا اور اس کو اس طریقے سے عذاب ہوگا۔ تو یہ ماتم کی ممانعت ہے اور نوحے کی ممانعت ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی میں نے عرض کیا کہ سوگ منانا، تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ شریعت میں سوگ منانے کی اجازت کن کے لیے ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے شریعت میں 3 قسم کی عورتیں، ایک مطلقہ عورت جس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، اور تو شریعت کہتی ہے وہ عدت گزارے گی اور عدت کے زمانے میں وہ سوگ کرے گی، اور عدت جب ختم ہو جائے گی تو وہ سوگ کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ عدت کے زمانے میں اس کے اوپر بھی سوگ کرنا واجب ہے، 4 مہینے 10 دن۔ عدت جب گزر جائے گی تو پھر وہ حکم ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی قریبی رشتہ دار کسی کا انتقال کر جائے، شوہر کے علاوہ کسی قریبی رشتہ دار، باپ ہے، بیٹا ہے، تو ان کے فوت ہونے پر 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، لیکن یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد یہ اجازت بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں شریعت میں جو ہے سوگ ہے وہ صرف یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے، ایک طلاق یافتہ عورت، بیوہ عورت، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے۔ اور سوگ کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ سوگ کے دنوں میں ایسے کپڑے نہ پہنے، ایسا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرے جس سے مردوں کو کشش ہو، میلان ہو، خوشبو، سرما، مہندی، دوسری زیب و زینت بناؤ سنگھار کی چیزیں یہ چھوڑ دے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی چیز بھی شریعت نے جو اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے سوگ کے لیے کوئی طریقہ گھڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا سوگ کے لیے، غم کے اظہار کے لیے کوئی کالے رنگ کے کپڑے پہن لے، تو یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے۔ جتنا شریعت نے کہہ دیا، جہاں شریعت نے بتا دیا، بس اتنا کرنا ہے۔ تو شریعت نے ایک تو یہ بتا دیا کہ بھئی یہ 3 جگہیں ہیں، مطلقہ عورت، بیوہ عورت، قریبی رشتہ دار۔ اس میں یہ کوئی 4تھی چیز نہیں ہے کہ کوئی مظلومیت سے شہید ہو جائے اور کسی کو ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں۔ مظلومیت کے ہر واقعے پر اگر سوگ منانا لگ جائیں تو اسلام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر تو سال بھر کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جو سوگ سے خالی ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، ناک کان کاٹ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو اگر ہر غم کے واقعے پر سوگ منانا ہے تو پھر تو سال بھر کا کوئی دن بھی سوگ سے خالی نہیں ہوگا۔
تو یہ میں نے دو باتیں عرض کر دیں کہ سوگ شریعت میں اس کی جگہ 3 ہے، چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور سوگ کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا، اس میں کالے کپڑے پہننا یا اور کوئی کام کرنا یہ شریعت میں اضافہ ہوگا، اس کی شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ اور بعض لوگ یہ تو نہیں کرتے کہ وہ ماتم کریں یا سوگ منائیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یہ ماتمی جو جلوس ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں اور نوحے کی مجلسوں میں شرکت ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ شرکت بھی گناہ ہے کئی وجہ سے۔ ایک وجہ ہے شرکیہ عقائد، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تعزیوں کے ساتھ شرکیہ حرکتیں کی جاتی ہیں اور ماتم کی مجلسوں میں بعض غلط عقیدے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بذات خود موجود ہیں یا ان کی روح موجود ہے، تو اس طرح کے عقائد شرکی عقائد ہوتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور بعض اوقات مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، مرد اور خواتین کی مجلس ہوتی ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے بھی ایسی مجلسوں میں شرکت جائز نہیں۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اہل باطل کی رونق بڑھانا، کہ جو لوگ جو ہے شریعت سے دور ہیں اور ان کی ایسی مجلسیں جس میں اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہوں، ان کی مجلسوں میں شرکت کر کے تاکہ شرکت کرنا جس سے ان کا مجمع زیادہ نظر آئے، یہ بھی منع ہے۔ پھر اس کے اندر موضوع من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ اس وجہ سے بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ بے صبری اور غم کا درس دیا جاتا ہے، یعنی بڑے تصنع کے ساتھ اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے تاکہ مجمع روئے، تو اگر غم ہے بھی تو شریعت میں تو غم کو ہلکا کرنے کی تعلیم ہے، نہ کہ غم کو بڑھانے کی۔ تو پھر ان مجلسوں میں گناہ ہوتے ہیں، تو جہاں گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کی جگہ جانا بھی منع ہے۔ پھر جو اہل باطل کے ساتھ مشابہت ہے یہ بات بھی پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ان بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ماتم کی مجلس میں جانا یہ جو ہے منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری کوتاہی محرم میں یہ ہے کہ اس کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور اس غم کے اظہار کے لیے کالے لباس، کالے کپڑے، کالے سوٹ باقاعدہ سلائے جاتے ہیں، انہیں پہنا جاتا ہے۔ تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ فی نفسی کالے رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ آج کے دور میں یہ کالا لباس جو ہے بعض اہل باطل کا شعار بن گیا ہے، ان کے مذہب کی نشانی بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک عقیدہ وابستہ ہو گیا ہے کہ جی ہم کیوں پہن رہے ہیں، اس لیے پہن رہے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کے۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ غم کا اظہار جو سوگ ہے، اول تو سوگ مخصوص جگہیں ہیں، اس کی صرف سوگ منانے کی اجازت ہے، اور سوگ منانے کا بھی شریعت نے طریقہ بتا دیا، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ کالے رنگ کے کپڑے یا اس قسم کے کپڑے پہنے جائیں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اس میں کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے چونکہ ایک مخصوص مذہب والوں کا ایک شعار بن گیا ہے، اس سے ایک عقیدہ وابستہ ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کالا لباس نہ پہنا جائے، اس سے احتیاط کی جائے، اور خاص طور سے محرم کے دنوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کیے جائے، اس سے بچا جائے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچایا جائے۔ آہستہ آہستہ شریعت کی جو احکام ہوتے ہیں اس میں اس طریقے سے بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ آج جو ہے کوئی ایسی شوقیہ کالے رنگ کے کپڑے پہنے گا، اگلی نسل کچھ اور کرے گی، اگلی نسل کچھ اور کرے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھی کوتاہی یہ ہوتی ہے، یہ جو اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور غم کا مہینہ سمجھ کر اس میں نحوست کا ایک عقیدہ، تو لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے یا کاروبار بند کرتے۔ تو عرض کر دیا کہ اس کی جو بنیاد ہی غلط ہے، یہ غم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے ہی نہیں، اور پھر اس بنیاد پر جو ہے شادی نہ کرنا اور یا یہ عقیدہ رکھنا کہ شادی ہوگی تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناکام ہوگی، یہ سب جو ہے غلط عقیدے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانچویں کوتاہی یہ ہوتی ہے، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نام کی سبیل لگانا یا مخصوص کھانے بنانا، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے،
اس کے لیے چندے کرنا اور راتوں کو جو ہے حلیم بن رہا ہے اور پھر وہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ سب کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے کھانے جو ہے وہ بنانا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو خدا نخواستہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، بعض لوگ جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی اور وہ نعوذ باللہ گویا بھوکے پیاسے تھے، تو یہ کھانے بنائے جا رہے ہیں اور یہ کھانے ان تک پہنچیں گے، یہ بھی غلط، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا ذہن میں نہیں ہے، ہمارا بس ذہن میں یہ ہے کہ ایصال ثواب کریں گے، تو ایصال ثواب کے لیے کسی خاص دن کو مخصوص کرنا یا کسی مخصوص کھانے کو مخصوص کرنا، یہ شرعاً یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تو یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم خود تو نہیں بناتے، نہ سبیل لگاتے ہیں نہ حلیم بناتے ہیں، لیکن آس پڑوس سے ہمارے گھر حلیم آ جاتا ہے یا اس طرح کے کھانے کوئی آ جاتے ہیں یا دودھ یا شربت کسی قسم کا آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے، حلیم ہے یا شربت ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نظر ہے، ان کی نظر مان کر یہ حلیم بنایا گیا ہے، یہ شربت ہے، تاکہ ان کی روح خوش ہوگی اور وہ روح خوش ہو کر جو ہے جب روح خوش ہوگی وہ ہم سے راضی ہوں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ اس عقیدے کے ساتھ ہے تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ بالکل کھانا حرام ہے اور یہ کھانا بالکل مردار کی طرح سے ہے، یہ ما اہل جو قرآن میں حرام کھانے ہیں، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اس میں داخل ہے۔ اور جس طریقے سے کوئی کتا حرام ہے اور اسی طریقے سے مردار بکری حرام ہے، ایسے ہی یہ کھانا حرام ہوگا۔ جو اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ جی یہ روحیں خوش ہوں گی اور خوش ہو کر نعوذ باللہ یہ روحیں ہمارا کام بنائیں گی، ان بزرگ ہستیوں کی روحیں ہمارا کام بنائیں گی، ہماری مشکلوں کو آسان کریں گی، تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، بس یہ عقیدہ ہو کہ ہم یہ کھانا حلیم تقسیم کریں گے، اس سے جو ہمیں ثواب ملے گا، تو ہماری نیت یہ ہے کہ یہ ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ جائے، شہدائے کربلا کو پہنچ جائے، تو پھر بھی یہ ایک غلطی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب ٹھیک ہے، درست ہے، آپ کریں، لیکن اس کے لیے آپ آج کے دن کو کیوں مخصوص کر رہے ہیں، محرم میں فلاں دن کو کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ تو وہی بات ہے، یہ بھی شریعت میں اضافہ ہے کہ شریعت نے اگر کسی دن میں کی خصوصیت نہیں رکھی، آپ دن مخصوص کر رہے ہیں، یا شریعت نے کھانا مخصوص نہیں کیا، آپ حلیم مخصوص کر رہے ہیں، تو یہ پہلی صورت کی طرح یہ والا کھانا حرام اور مردار تو نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اس کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ یہ کھانا کس نیت سے جو بھیجا جا رہا ہے، حلیم یا شربت، یہ کس نے کس نیت سے بنایا ہے، آیا وہ پہلی نیت سے یا دوسری نیت سے، تو تب بھی اس کو صریح حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال احتیاط جتنی کر لیں تو اتنا ہی بہتر ہے۔ چھٹی غلط فہمی اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی 10 محرم کو چونکہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو اس وجہ سے کربلا کی وجہ سے وہ گرمی کا تصور، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہمیشہ گرم ہوتا ہے، تو اول تو یہ غلط ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اور کبھی بارشوں کے اندر بھی یہ دن آ جاتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ اس کی وجہ سے یہ غلط گرم دن ہے، یہ غلط ہے۔ باقی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پہ جب پہلے سے کسی چیز کا تصور قائم کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کو ویسی لگنے لگ جاتی ہے۔ ساتویں غلطی یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کہنا، تو اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیں۔ امام، تو دیکھیں امام، جب ہم امام کہتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، اور تو اس کا مطلب پیشوا مقتدی ہوتا ہے، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب جو ہے جو دوسرے حضرات
امام حسین کہتے ہیں تو امامت ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء اکرام معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک صاف ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے ہی یہ ہستیاں بھی بالکل معصوم ہیں۔ تو امام کے ساتھ ایک عقیدہ وابستہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لگائے آدمی۔ پیشوا ہونے کی وجہ سے ہم اگرچہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے اشتباہ ہوگا کہ گویا کہ خدا نخواستہ ہم بھی وہی عقیدہ تو نہیں رکھتے جیسے دوسرے رکھتے ہیں۔ یہ علیہ الصلاۃ والسلام کہنا، ویسے تو علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے معنی ان پر سلامتی ہو، لغت کے اعتبار سے اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ہے صلاۃ اور سلام کا، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہوتا ہے، غیر نبی کے ساتھ اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ہم اور بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ہم امام کا لفظ نہیں لاتے، علیہ السلام کا لفظ نہیں لاتے، ہم یوں نہیں کہتے امام ابو بکر علیہ السلام، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انبیاء کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ تو جیسے ہم ان کے ساتھ امام نہیں کہتے، علیہ السلام نہیں کہتے، تو اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، امام اور علیہ السلام کا لفظ نہیں لگانا چاہیے۔ یہاں ایک 8ویں غلطی اور ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، حلیم تو اللہ کا نام ہے اور ہم حلیم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ بے ادبی ہے۔ تو یہ بھی فتویٰ ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو اور وہ 2 زبانوں میں استعمال ہو رہا ہو، اس کا تلفظ ایک جیسا ہو لیکن معنی الگ الگ ہو۔ تو حلیم جب عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، حلیم جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حلیم کو حلیم بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ حلیم کھا بھی سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔